السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اسلام میں خیر خواہی کی اہمیت کیا ہے۔ آج کے پرفتن دور میں اگر کوئی چیز انسانوں کو انسانیت کا احساس دلاتی ہے تو وہ ہے خیر خواہی، یعنی کسی کا بھلا چاہنا۔ وہ انسان انسانیت کا علم بردار ہے جو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے۔ میں اپنی دینی تقاریر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسانیت کا مکمل درس اسلامی نصاب میں موجود ہے۔ اسلام آیا تو انسانیت زندہ ہوئی۔ اسلام نے انسانیت کے ہر راستے پر آدمی کو چلنے کی ہدایت دی اور طریقہ بتایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بات کرنی چاہیے، انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھا۔ اسلام ہی انسانیت کا حامی مذہب ہے۔ انسانیت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب نصاب اسلام میں موجود ہیں۔ لہٰذا جو انسانیت کو فروغ دینے کی باتیں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ انسانیت خود بخود عام ہو جائے گی۔ انسانیت کا کوئی مترادف لفظ تلاش کیا جائے تو خیر خواہی سے بڑھ کر موزوں لفظ نہیں ملے گا۔ انسانیت کے سب سے بڑے پیغامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنتے چلیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا: دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ نیز مسلم شریف میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الدین النصیحہ۔ قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی نصیحت اور خیر خواہی اعمال دین میں سے افضل ترین عمل ہے، یا نصیحت اور خیر خواہی دین کا ایک محتم بالشان نصب العین ہے۔ ہم نے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یہ نصیحت اور خیر خواہی کس کے حق میں کرنی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس حدیث میں نصیحت کو بھی خیر خواہی قرار دیا گیا ہے۔ حقیقت ہے کہ خیر خواہی میں دوسروں کے لیے بھلا چاہنا ہوتا ہے اور نصیحت بھی دوسروں کی بھلائی کے مقصد سے کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نصیحت خیر خواہی کا اہم حصہ ہے۔ یوں تو خیر خواہی کا بدلہ دنیا میں بھی خیر خواہی کی شکل میں سامنے آتا ہے، لیکن مسلمانوں کو دنیا کی خیر خواہی کے بدلے آخرت میں بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مسلمان جب کسی کے لیے اچھا سوچتا یا اچھا کرتا ہے تو اس سے جہاں اس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے، اہل دنیا کے نزدیک اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، وہیں آخرت میں بھی اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی یعنی دوسرے آدمی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ آدمی آدمی کے کام آ جائے، کسی کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے دے، کسی کو ضرورت کے وقت قرض دے دے، کسی کی بیماری میں دوا علاج یا تیمارداری کر دے، کسی کو راستہ بتا دے، کسی کی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر دے، کسی کو درست مشورہ دے دے، کسی کے کام میں تعاون کر دے، کسی کو دشمن سے نجات دلانے میں کام آ جائے، کسی کی بھوک مٹا دے، کسی کی پیاس بجھا دے، کسی کو چائے پلا دے، کسی کو کپڑا پہنا دے، کسی کو علم سکھا دے، کسی کو کام دلا دے، کسی کا غم مٹا دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب بھلائی کے کام ہیں۔ ان کاموں سے جہاں انسانیت کو فروغ ملتی ہے اور دنیا میں رہنے والوں کے درمیان اخوت و بھائی چارگی بڑھتی ہے، وہیں اللہ پاک کی رضا اور رحمت عام ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں سے خوش ہو کر دنیا میں خوشحالی عطا کرتا ہے۔ نیز خیر خواہی کرنے والے مسلمان بندے کے لیے آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ آج کل خیر خواہی تو کی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ خیر خواہی میں ذاتی مفاد شامل رکھتے ہیں۔ کوئی اسی وقت دوسرے کی مدد کرتا ہے جب اسے مستقبل میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کسی امید یا فائدے کی بنا پر کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ انجان آدمی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کم کرتے ہیں، اور جانکاروں کے ساتھ اس لیے خیر خواہی کی جاتی ہے کہ ہو نہ ہو اس سے کوئی کام پڑ جائے یا کوئی مقصد بر آئے۔
حالانکہ خیر خواہی کے پیچھے انسان کی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر غرض رکھ کر خیر خواہی کی جائے گی تو پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہوگی، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ جس غرض سے خیر خواہی کی گئی تھی اگر اس میں کامیابی نہ ملی تو مایوسی ہوگی اور خیر خواہی کا جذبہ کم ہو جائے گا، نیز نا اتفاقی، بغض، کینہ اور قلبی کدورت بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا جب بھی خیر خواہی کا کوئی کام کیا جائے مکمل بے غرض اور بے نیاز ہو کر کیا جائے تاکہ آئندہ کسی طرح کی نا امیدی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، جب تو اس سے ملے تو سلام کر۔ نمبر 2، جب وہ تجھے بلائے تو اس کے پاس جا۔ نمبر 3، جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر۔ نمبر 4، جب اسے چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد کرے تو اسے یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 5، جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر۔ نمبر 6، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس حدیث میں جتنے حقوق بتائے گئے ہیں سب خیر خواہی کے باب سے ہیں، اس کے باوجود تیسرے نمبر پر خیر خواہی کو الگ سے ذکر کیا گیا تاکہ اس میں مزید وسعت پیدا ہو جائے اور خیر خواہی کا ایک وسیع دروازہ واہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کی امید کی گئی ہے، لہٰذا جہاں ہمیں موقع ملے غیر مسلموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کریں، ان کے لیے برا نہ چاہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ معاملات کو درست رکھیں تاکہ ان کے نزدیک ہمارے دین کا آنکھوں دیکھا پیغام جائے۔ غیر مسلم کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اسے اسلام سمجھایا جائے، اسلام کی دعوت دی جائے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو خیر خواہی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے اس پورے مضمون کو سن لیا ہے تو ابھی آپ کے لیے خیر خواہی کا ایک کام یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور خیر خواہی کے پیغام کو عام کیجئے۔ جزاک اللہ۔